اعمال باب نمبر 19 پولس افسس میں۔ جب اپلوس کورنتھیوس میں ٹھہرا ہوا تھا تو پولس ایشیائی کوچک کے اندرونی علاقے میں سے سفر کرتے کرتے ساحلی شہر افسس میں آیا۔ وہاں اسے کچھ شاگرد ملے جن سے اس نے پوچھا، کیا آپ کو ایمان لاتے وقت روح القدس ملا؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، ہم نے تو روح القدس کا ذکر تک نہیں سنا۔ اس نے پوچھا، تو آپ کو کون سا بپتسمہ دیا گیا؟ انہوں نے جواب دیا، یحییٰ کا۔ پولس نے کہا، یحییٰ نے بپتسمہ دیا جب لوگوں نے توبہ کی، لیکن اس نے خود انہیں بتایا، میرے بعد آنے والے پر ایمان لاؤ، یعنی عیسیٰ پر۔ یہ سن کر انہوں نے خداوند عیسیٰ کے نام پر بپتسمہ لیا، اور جب پولس نے اپنے ہاتھ ان پر رکھے تو ان پر روح القدس نازل ہوا، اور وہ غیر زبانیں بولنے اور نبوت کرنے لگے۔ ان آدمیوں کی کل تعداد تقریباً 12 تھی۔ پولس یہودی عبادت خانے میں گیا اور 3 مہینے کے دوران یہودیوں سے دلیری سے بات کرتا رہا۔ ان کے ساتھ بحث کر کے اس نے انہیں خدا کی بادشاہی کے بارے میں قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ اڑ گئے۔ وہ خدا کے تابع نہ ہوئے بلکہ عوام کے سامنے ہی خدا کی راہ کو برا بھلا کہنے لگے۔ اس پر پولس نے انہیں چھوڑ دیا۔ شاگردوں کو بھی الگ کر کے وہ ان کے ساتھ ترنس کے مدرسے میں جمع ہوا کرتا تھا، جہاں وہ روزانہ انہیں تعلیم دیتا رہا۔ یہ سلسلہ 2 سال تک جاری رہا۔ یوں صوبہ آسیہ کے تمام لوگوں کو خداوند کا کلام سننے کا موقع ملا، خواہ وہ یہودی تھے یا یونانی۔ رہنما امام سکیوا کے 7 بیٹے۔ خدا نے پولس کی معرفت غیر معمولی معجزے کیے، یہاں تک کہ جب رومال یا پٹکے اس کے بدن سے لگانے کے بعد مریضوں پر رکھے جاتے تو ان کی بیماریاں جاتی رہتی اور بدروحیں نکل جاتی۔ وہاں کچھ ایسے یہودی بھی تھے جو جگہ جگہ جا کر بدروحیں نکالتے تھے۔ اب وہ بدروحوں کے بندھن میں پھنسے لوگوں پر خداوند عیسیٰ کا نام استعمال کرنے کی کوشش کر کے کہنے لگے، میں تجھے اس عیسیٰ کے نام سے نکلنے کا حکم دیتا ہوں جس کی منادی پولس کرتا ہے۔ ایک یہودی رہنما امام بنائے میں سکیوا کے 7 بیٹے ایسا کرتے تھے، لیکن ایک دفعہ جب یہی کوشش کر رہے تھے تو بدروح نے جواب دیا، عیسیٰ کو تو میں جانتی ہوں اور پولس کو بھی، لیکن تم کون ہو؟ پھر وہ آدمی جس میں بدروح تھی ان پر جھپٹ کر سب پر غالب آ گیا۔ اس کا ان پر اتنا سخت حملہ ہوا کہ وہ ننگے اور زخمی حالت میں بھاگ کر اس گھر سے نکل گئے۔ اس واقعے کی خبر افسس کے تمام رہنے والے یہودیوں اور یونانیوں میں پھیل گئی۔ ان پر خوف طاری ہوا اور خداوند عیسیٰ کے نام کی تعظیم ہوئی۔ جو ایمان لائے تھے ان میں سے بہتریوں نے آ کر اعلانیہ اپنے گناہوں کا اقرار کیا۔ جادوگری کرنے والوں کی بڑی تعداد نے اپنی جادو منتر کی کتابیں اکٹھی کر کے عوام کے سامنے جلا دیں۔ پوری کتابوں کا حساب کیا گیا تو ان کی کل رقم چاندی کے 50,000 سکے تھے۔ یوں خداوند کا کلام زبردست طریقے سے بڑھتا اور زور پکڑتا گیا۔ افسس میں ہنگامہ۔ ان واقعات کے بعد پولس نے مقدونیہ اور اخیا میں سے گزر کر یروشلم جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا، اس کے بعد لازم ہے کہ میں روم بھی جاؤں۔ اس نے اپنے 2 مددگاروں تیموتھیوس اور ایراستس کو آگے مقدونیہ بھیج دیا، جبکہ وہ خود مزید کچھ دیر کے لیے صوبہ آسیہ میں ٹھہرا رہا۔ تقریباً اس وقت خدا کی راہ ایک شدید ہنگامے کا باعث ہو گئی۔ یہ یوں ہوا، افسس میں ایک چاندی کی اشیاء بنانے والا رہتا تھا جس کا نام دیمیتریوس تھا۔ وہ چاندی سے ارتمس دیوی کے مندر بنواتا تھا اور اس کے کام سے دستکاروں کا کاروبار خوب چلتا تھا۔ اب اس نے اس کام سے تعلق رکھنے والے دیگر دستکاروں کو جمع کر کے ان سے کہا، حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ ہماری دولت اس کاروبار پر منحصر ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھ اور سن لیا ہے کہ اس آدمی پولس نے نہ صرف افسس بلکہ تقریباً پورے صوبہ آسیہ میں بہت سے لوگوں کو بھٹکا کر قائل کر دیا ہے کہ ہاتھوں کے بنے دیوتا حقیقت میں دیوتا نہیں ہوتے۔ نہ صرف یہ خطرہ ہے کہ ہمارے کاروبار کی بدنامی ہو، بلکہ یہ بھی کہ عظیم دیوی ارتمس کے مندر کا اثر و رسوخ جاتا رہے گا، کہ ارتمس خود جس کی پوجا صوبہ آسیہ اور پوری دنیا میں کی جاتی ہے اپنی عظمت کو کھو بیٹھے۔ یہ سن کر وہ تیش میں آ کر چیخنے چلانے لگے، افسیوں کی ارتمس دیوی عظیم ہے۔ پورے شہر میں ہلچل مچ گئی۔ لوگوں نے پولس کے مقدونی ہمسفر گیوس اور استرخس کو پکڑ لیا اور مل کر تماشا گاہ میں دوڑے آئے۔ یہ دیکھ کر پولس بھی عوام کے اس اجلاس میں جانا چاہتا تھا، لیکن شاگردوں نے اسے روک لیا۔
اسی طرح اس کے کچھ دوستوں نے بھی، جو صوبہ ایسے کے افسر تھے، اسے خبر بھیج کر منت کی کہ وہ نہ جائے۔ اجلاس میں بڑی افراتفری تھی، کچھ یہ چیخ رہے تھے، کچھ وہ۔ زیادہ تر لوگ جمع ہونے کی وجہ جانتے بھی نہ تھے۔ یہودیوں نے سکندر کو آگے کر دیا، ساتھ ساتھ ہجوم کے کچھ لوگ اسے ہدایت دیتے رہے۔ اس نے ہاتھ سے خاموش ہو جانے کا اشارہ کیا تاکہ وہ اجلاس کے سامنے اپنا دفاع کرے، لیکن جب انہوں نے جان لیا کہ وہ یہودی ہے تو وہ تقریباً 2 گھنٹوں تک چلا کر نعرے لگاتے رہے، افسس کی ارتمس دیوی عظیم ہے۔ آخر کار بلدیہ کا محرر انہیں خاموش کرانے میں کامیاب ہوا۔ پھر اس نے کہا، افسس کے حضرات، کس کو معلوم نہیں کہ افسس عظیم ارتمس دیوی کے مندر کا محافظ ہے؟ پوری دنیا جانتی ہے کہ ہم اس کے اس مجسمے کے نگران ہیں جو آسمان سے گر کر ہمارے پاس پہنچ گیا۔ یہ حقیقت تو ناقابل انکار ہے، چنانچہ لازم ہے کہ آپ چپ چاپ رہیں اور جلد بازی نہ کریں۔ آپ یہ آدمی یہاں لائے ہیں، حالانکہ نہ تو وہ مندروں کو لوٹنے والے ہیں، نہ انہوں نے دیوی کی بے حرمتی کی ہے۔ اگر دیمیتریوس اور اس کے ساتھ والے دستکاروں کا کسی پر الزام ہے تو اس کے لیے کچہریاں اور صوبے دار ہوتے ہیں، وہاں جا کر وہ ایک دوسرے سے مقدمہ لڑیں۔ اگر آپ مزید کوئی معاملہ پیش کرنا چاہتے ہیں تو اسے حل کرنے کے لیے قانونی مجلس ہوتی ہے۔ اب ہم اس خطرے میں ہیں کہ آج کے واقعات کے باعث ہم پر فساد کا الزام لگایا جائے گا، کیونکہ جب ہم سے پوچھا جائے گا تو ہم اس قسم کے بے ترتیب اور ناجائز اجتماع کا کوئی جواز پیش نہیں کر سکیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے اجلاس کو برخاست کر دیا۔